اب دیکھیں ہمارے جو رحمان بھائی ہے وہ جو سوال میں نے پڑھا ہے ابھی کہ وہ ان کی عادت ہے کچھ چیزوں کو جو ہے ہمیں اگنور کرنا چاہیے. ہر چیزوں کو انٹرٹین کرنا لازمی نہیں ہے کہ جو ویڈیو آپ دیکھیں تو آپ اس کا جواب دیں, لیکن اس میں کچھ ایسے اہم پہلو اگر نظر آتے بھی ہیں تو اس کا ہم جواب دے سکتے ہیں. ابھی ہمارا جو رحمان بھائی ہیں جو ویکلی سولوشنز کا پیج چلاتے ہیں, انہوں نے جو ہے وہ آنٹی الائنا کی ویڈیو دیکھی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کہ بلکہ میں نے خود نے بھی اس ویڈیو کو جو ہے ان کے ریکمنڈیشن کے بعد دیکھا تو اس میں کوئی بھی اعتراض جو ہے وہ علمی نقص نہیں ہے, چونکہ یہ جانتے نہیں, چونکہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ شیعہ اثناشریہ تسنن سب سے رہتا ہے, آپ جانتے ہیں کہ نہیں رہتا ہے. تو اور کئی لوگ جو ہے وہ باخدا شیعہ امامیہ اسماعیلیہ مکتب میں داخل ہوئے ہیں اور ابھی بھی جو ہے وہ ان مذہبی پریکٹسز کو اثر انجام دے رہے ہیں. تو یہ ایک ہوتا ہے علمی نقد, جو آپ کسی سے علمی اختلاف رکھتے ہیں تو ایک علمی. ہم نے اس ضمن جو ہے کچھ پوائنٹس بتا دیے تھے تو اس کو لکھ لینا تھا اور ہر ایک پوائنٹ کو آپ نے کلیریفائی کرنا تھا, آپ نے انٹرٹین کرنا تھا, اس کو جو ہے وہ ان انٹرٹین نہیں چھوڑنا تھا. یہ ایک موضوع ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بعد ہر بندہ جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ چونکہ ہم نے جو ہے وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ نقد کا اسٹارٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے یہ اس میں ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ جواب دیا جائے. تو یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ چونکہ ہمارا نقد بھاری ہے, اسٹرانگ ہے. وہ ویڈیو پہلے تو بتا دی جائے کہ 2 منٹ کی نہیں تھی, وہ 12 منٹ کی ویڈیو تھی. ہمارے چینل پہ ابھی بھی اپلوڈیڈ ہے, 12 منٹ کی ویڈیو ہے. ہم نے بلکہ اس فیس بک پیج کے اوپر جو ہے لنک بھی دے دیا تھا کہ یہ شارٹ ویڈیو ہے, آپ 12 منٹ کی ویڈیو تفصیل سے دیکھیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پوری ویڈیو دیکھ کر اس کا نقد کیا جاتا, لیکن نقد کا ان کو معنی بھی نہیں معلوم میرے خیال سے, بلکہ ان کو کسی چیز کا بھی معلوم نہیں ہے معنی. میں آج ثابت کر کے جاؤں گا کہ نہ تو یہ شیعہ ہیں نہ یہ سنی ہے, بلکہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے. میں یہ ثابت کر کے جاؤں گا اپنا یہ جو میں نے ادائیگی کی ان الفاظ کی, میں یہ ثابت کر کے جاؤں گا کہ نہ تو یہ شیعہ ہیں نہ یہ سنی, یہ مسلمان ہی نہیں ہے, بلکہ یہ اینٹی اسماعیلیوں کو اس وجہ سے بٹھایا گیا ہے کہ مکتب شیعہ امامیہ اسماعیلیہ کو دیگر مکاتب کے ساتھ جو ہے وہ لڑایا جائے. یہ ان کا ہدف ہے جس کو ہم ثابت کریں گے. چونکہ جتنے بھی نقد ہوتے ہیں ان کا جواب دینا ہوتا ہے, ایسے ہی ان کو ان انٹرٹین نہیں چھوڑا جاتا. بہرحال تو ہم آتے ہیں اس کچھ چھوٹے موٹے جوابات کی طرف ہم آ جاتے ہیں کہ مثلا انہوں نے کہا کہ ہم نے جوابات نہیں دیے مکمل طریقے سے. کن چیزوں کے جوابات نہیں دیے ہم نے؟ کہ جیسے انہوں نے خود نے, آپ نوٹس کریں گے, انہوں نے کہا کہ ہاں جمل میں گھوڑے دوڑائے تو کیا ہو گیا. تو بابا انٹیلیجنٹ یعنی کہ انٹلیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. انہوں نے اپنے منہ سے جب کہہ دیا کہ ہاں دوڑائے, عائشہ بنت ابی بکر نے جمل میں گھوڑے دوڑائے, تو اس سے آپ کے امام کا خاندان کیسے ثابت ہو گیا؟ مثلا یہ انہوں نے جواب دیا, اور یہ خود اپنے نرگے میں جو ہے وہ آ چکے ہیں یہ لوگ, چونکہ ان کو مذہب اسلام کے بارے میں بھی کوئی یعنی کہ روشناس, کوئی تحقیق, کوئی فہم ہی حاصل نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں, کہہ رہی ہیں آنٹی کہ ہاں عائشہ بنت ابی بکر نے جمل میں گھوڑے دوڑائے, تو اس سے آپ کے امام کا خاندان جو ہے وہ کس طریقے سے طاہر ہو گیا. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہمارا تمام امام علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان طاہر ہے, بلکہ ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کہتے ہیں, جو 50 ائمہ شیعہ امامیہ اسماعیلیہ اعتقاد میں موجود ہیں. تو رہ گیا کہ آپ نے کہا کہ عائشہ بنت ابی بکر نے جمل میں گھوڑے دوڑائے, اصحاب قتل ہوئے 10,000 تو ہوئے. یہ تاریخ ہے, ہسٹری ہے. اہل بیت علیہ السلام پر ظلم ہوا, یعنی کہ جب ظلم ہوا تو ظلم کرنے والا ظالم ہوتا ہے. آپ نے جو ہے وہ ایک طرف سے جو ہے وہ عائشہ بنت ابی بکر کو ظالم کہہ دیا. آپ نے کہا کہ انہوں نے قتل کیا 10,000 اصحاب کو اور ظلم ہوا اہل بیت علیہ السلام پر, یعنی کہ عائشہ بنت ابی بکر ظالم ہو گئی آپ کے خود زبان کے تحت. یعنی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں کہہ دوں کہ بھائی ایک شخص نے قتل کیا, اب وہ قتل کرنے والا قاتل ہوگا. ایک شخص نے ظلم کیا, ظلم کرنے والا ظالم ہوگا. ایک شخص نے بغاوت کی, امیر المومنین سے بغاوت کرنے والا باغی ہوگا. تو یہ بالکل یعنی کہ احتساب ہوگا نا ہر ایک چیز کا. اس چیزوں کو ان انٹرٹین نہیں چھوڑا جائے گا, اس کو جواب دیا جائے گا. تو آپ نے جواب دیا کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو اس نہج پہ لانے کی جو ہے وہ کوشش کی تھی, جو کہ آپ آ گئی. ابھی ہم ثابت کر کے جائیں گے, ہم چھوڑیں گے نہیں اس موضوع کو, ہم ثابت کریں گے, چونکہ ہمیں جو ہے وہ سوال بھیجا گیا ہے.
تو چونکہ انہوں نے کہا کہ عائشہ بنت ابی بکر نے جمل میں گھوڑے دوڑائے، اس سے آپ کا امام کا خاندان کس طریقے سے طاہر ہو گیا؟ طاہر نہیں ہوا، طاہر فقط 50 ائمہ طاہرین علیہ السلام رہ گیا کہ عائشہ بنت ابی بکر نے جو مظالم ڈائے، آپ نے کہا کہ ہاں ڈائے، اس سے آپ کا امام کس طریقے سے، بلکہ امام کا خاندان کس طریقے سے طاہر ہو گیا؟ تو اب آپ خود اس کا جواب دیں، تو اب آپ خود بتائیں کہ یا عائشہ بنت ابی بکر کا ظلم بڑا ہے یا امام کریم الحسینی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سیدہ زہرا بنت کریم الحسینی علیہ السلام، ان کا جو ہے وہ کوئی گناہ جو آپ نے ریکارڈ کرایا ہے یہ بڑا ہے؟ آپ مجھے انٹینسٹی لگا دیں، آپ انٹینسٹی لگا دیں کون سا جرم بڑا ہے؟ یعنی کہ 10,000 اصحاب کو قتل کرنا بڑا جرم ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جرم تو ہو گیا، یہ بڑا جرم ہے، یا جو ہے وہ اس طرح کے کپڑے پہننا جرم ہے کہ جس میں جو ہے وہ وقت عصر حاضر کے امام کے ساتھ بغاوت نہ کی جائے، کسی اصحاب کا قتل نہ کیا جائے، کسی کی توہین نہ کی جائے، کسی کو قتل نہ کیا جائے، بلکہ گھوڑے نہ توڑائے جائے؟ تو اب آپ ویڈیو بنائیں نا، ایک ویڈیو بنائیں عائشہ بنت ابی بکر کا جمل میں گھوڑے دوڑانا، ایک ویڈیو بنائیں ابو بکر کا ننگی ننگی گالیاں دینا، ایک ویڈیو بنائیں عمر بن الخطاب کا ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے میں جو ہے وہ آوازیں لگانا، اس طرح ویڈیو بنائیں نا، ویڈیو بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے آغا خان صلوات اللہ علیہ کا خاندان کس طریقے سے جو ہے وہ طاہر ہو گیا، تو نہ آپ کو نہیں معلوم ہے عقائد تشیع، آپ کو عقائد اسلام بھی معلوم نہیں ہے، جس کو میں ثابت کر کے جاؤں گا۔ اس طریقے سے میں اس ٹاپک کو ختم نہیں کروں گا، چونکہ ٹاپک کو انہوں نے آغاز کیا ہے، تو یہ ایک نقد کیا میں نے ان کی بات کا کہ بابا آپ بتائیں کہ عائشہ بنت ابی بکر کا جرم بڑا ہے یا صاحبزادی امام کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ السلام سیدہ زہرا بنت کریم الحسینی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا جرم بڑا ہے، یہ آپ ثابت کر کے جائیں گے کہ جرم سے؟ تو مجھے آپ کہنا دیجئے کہ عائشہ بنت ابی بکر کے اعمال سے افضل ہیں سیدہ زہرا بنت کریم الحسینی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال افضل ہے؟ اس کہنے میں مجھے کوئی کباہٹ محسوس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ بالکل ریئل گراؤنڈ پہ ہم بات کر رہے ہیں، ریئل فیکٹس پہ ہم بات کر رہے ہیں، فیکٹ و فگر پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک موضوع ہے۔ پھر انہوں نے گفتگو کری مثلا کہ تصاویر کے اوپر ہمیں کوئی چیز نہیں چڑھ رہی، ہم ابھی بھی آپ کو جو ہے بڑے ہی دلچسپ موضوع سے جو ہے وہ آپ کو ہم جوابات دے رہے ہیں کہ مثلا ایک حدیث ہے متصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک نقل ہوتی ہے، اس حدیث کا سلسلہ جاتا ہے نبی علیہ السلام تک، اگر میں اس کے اندر حدیث کے اندر انقطاع لے آؤں، توقف لے آؤں، یعنی کہ سلسلہ متصل نہیں جائے گا راوی سے، تو وہ روایت جو ہے وہ جب نبی علیہ السلام تک نہیں جائے گی تو وہ روایت منقطع ہو جائے گی، تو اس کو کہا جاتا ہے منقطع روایت۔ اگر میں اسی طریقے سے کوئی روایت نقل کروں اس میں راوی جھوٹا ہو کذاب ہو تو یہ ہو جائے گی روایت ضعیف، چونکہ اس میں جو ہے راوی کذاب ہے۔ اس طریقے سے ایسا راوی جسے روایت ترک کی جائے گی تو آپ کہیں گے کہ یہ روایت جو ہے متروک ہے۔ اس طریقے سے روایت کا مختلف حکم لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے۔ اس ناشری میں آ جائیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اگر روایت کوئی جو ہے وہ 12 ائمہ سے متصل اصحاب نقل کریں، اس میں بھی جو ہے ان کے اماموں کے اصحاب ہوتے ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ رجال میں جو ہے وہ اسماء رجال میں جو ایک فن ہے پورا، تو وہ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے روایتوں کا بھی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو تصویر ڈال رہی ہیں اس کا ایک اوریجن ہے، وہ ایک اوریجنیٹ ہو رہا ہے ایک جگہ سے۔ اب آپ نے خود نے کہہ دیا اپنی ویڈیو میں کہ وہ جو تصاویر آپ نے اپلوڈ کی ہیں وہ گیٹی امیجز سے ہیں، وہ شٹر اسٹاک سے ہیں، تو بابا تصاویر تو آپ تقریباً اوریجنل سورسز سے ڈالیں، دی ڈاٹ اسماعیلی سے ڈالیں، جو اوریجنل سورسز سے وہ امیجز ہوتی بھی آ رہی ہیں، اوریجنیٹ ہو رہی ہیں۔ تو آپ کو یہ کوئی چیزیں معلوم نہیں ہے کہ کوئی دنیا میں کوئی تحقیقی معاملہ بھی ہوتا ہے، کوئی حدیث بھی جب تحقیق سے پیش کی جاتی ہے تو تصویر بھی جو ہے وہ کوئی تحقیق سے پیش کی جائے گی جو آفیشیل ذرائع سے اپلوڈڈ ہو کہ نہیں۔ یعنی کہ مثلا کوئی بندہ میری ویڈیو ڈالے اور بولے کہ بھائی صابر نے یہ بات کہی ہے، میں بولوں گا بھائی میرے فیس بک پیج سے دکھاؤ، میرے یوٹیوب چینل سے دکھاؤ، یا اگر میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے وہ ویڈیو تو میرا اس ویڈیو سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس طریقے سے ہوگا۔ یا اگر ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ رجوع ریکارڈ کروا دیتا ہوں۔ یہ پورا تحقیقی سلسلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا۔ تو تصاویر کا بھی جو ہے اوریجنل ہونا تحقیقی ہوتا ہے کہ بابا یہ تصویر اوریجنل سورسز سے ہے یا غیر اوریجنل سورسز سے ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ بھائی تصاویر اوریجنل سورسز سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے یا ان اوریجنل سورسز سے۔ تو بہرحال
یہ ایک موضوع تھا. اس طرح شبہات جو ہے وہ کلیئر کرنے چاہیے ان کو, لیکن یہ کبھی بھی تحقیقی بات نہیں کر سکتے. ان کا وہ بابا وہ ان کا ظرف ہی نہیں ہے. ہم نے جب کہتے ہیں کہ ایک تصویر اے آئی ہے تو یہ لوگ کمنٹ کرنے والے ہمارے پیج کے اوپر کہ ہاں بابا اے آئی ہے. اب آپ لوگوں کا ذہن تو چینج نہیں کریں گے نا. اے آئی ہے, ہم کہہ رہے ہیں اے آئی ہے تو اے آئی ہے, کیونکہ اے آئی گوگل کے بقول بالکل ریئل موویز بھی آپ کو بنا کر دے دیتی ہے. تو بہرحال ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اب ان کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ یہ کوئی تحقیقی جواب دیں گے. یہ اس طریقے سے کوئی جو ہے نا وہ عائشہ بنت ابی بکر کا جمل میں گھوڑے دوڑانا ثابت ہے, اہل بیت علیہ السلام پر ظلم ہوا. ظلم اتنی آسانی سے کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کہ ظلم ہو گیا تو ہم کیا کریں, ابھی ظلم ہو گیا تو بیان کرو کہ ان کا گناہ بڑا ہے. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا, وہ بھی 10,000. قرآن و حدیث میں کہ اگر کوئی ایک جان کو قتل کرے ناحق, اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا, تو پوری انسانیت کو قتل کرنا بڑا جرم ہے یا چھوٹے کپڑے پہننا بڑا جرم ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. تو پوری انسانیت کو قتل کرنا بڑا جرم ہوتا ہے. تو بہرحال وہ بڑا جرم نہیں ہے کہ جو پوری کی پوری یعنی کہ انسانیت کو جو ہے وہ پیسے دے, ان کی جو ہے مدد کرے, امداد کرے اور عصر حاضر کے امام سے بغاوت بھی نہ کرے, تو وہ جرم نہیں ہوتا. تو بہرحال پھر انہوں نے جو ہے وہ اس طرح بہت سارے اعتراضات کی چھوٹے لیول کے, مطلب ان اعتراضات کا کوئی مطلب مدلل جواب دیا بھی جائے. جس طریقے سے ہم نے وہ بتایا تھا کہ ابو بکر نے گالی دی تھی امسس بذر اللہ تھی, تو اب آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ اس گالی کا جواب دیتی, تو آپ نے کیا کہ اس آدھے کے آدھے پورشن کو اسکپ کر دیا. تو بابا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ابو بکر نے یہ ننگی گالی دی ہے آپ کے خلیفہ نے, یا آغا خان علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی گالی دی ہے آج تک؟ تو اگر ایک شخص کی زبان پاک نہیں ہے تو اس کی خلافت کو کیسے مانا جائے؟ اس کی زبان ہی پاک نہیں ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو اس نجاست والی زبان سے نقل کرے ہم قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے, کبھی بھی نہیں کریں گے. تو آپ کوئی گالی تو دکھائیں, آغا خان علیہ السلام کی اتنی اسپیچز ہیں تو اس میں سے کوئی گالی دکھا دیں, تو ہم تو بتائیں کہ آپ کے خلیفہ اول سے گالیاں منسوب ہیں کہ جا کر جو ہے فلا لات کی شرمگاہ علیاذ باللہ ثم علیاذ باللہ چوس لے. تو یہ گالی ہوتی ہے, اس کو ہم ایسے خلیفاؤں کو ہم نہیں مانتے. تو آپ نے وہ اسکپ کر دیا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں اس کے ضمن بہت زیادہ ہیں. بلکہ میں آپ کو ایک آخری بات کر کے اس موضوع کو کلوز کرتا ہوں. آنٹی والے الحمدللہ ہم نے اس موضوع کو ویڈیو ٹو ویڈیو ہی ختم کر دیا, چونکہ یہ لائیو تو آنے کو تیار نہیں تھی. ہم نے ویڈیو ٹو ویڈیو ہی کلوز کر دیا اس ٹاپک کو. کیسے کہ اگر کوئی سنی ہو وہ کبھی بھی یہ نہ کہے گا کہ عائشہ بنت ابی بکر نے ظلم کیا اہل بیت علیہ السلام پر, اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وجہ سے قتل ہوئے تو ظلم ہو گیا. کوئی بھی سنی یہ چیز نہیں کہے گا, وہ انحراف نہیں کرے گا اپنے عقیدے سے. چونکہ تسنن میں یہ چیز طے ہے کہ وہ جو ہے ان کی اجتہادی خطا تھی, اجتہادی خطا کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے اور جو حق پہ ہوتا ہے اس کو 2 اجر ملتے ہیں. ان کو تو اہل تسنن کے بھی جو ہے معیار نہیں معلوم ہے کہ جواب کیا دینا ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ سنی بھی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اس مرتبہ اپنے تسنن کے عقیدے سے جو بھی ہے دستبرداری اختیار کی ہے, انحراف کیا ہے. اور 2 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے امیر معاویہ کے بارے میں زبان درازی کری, چونکہ ہم نے کہا تھا کہ بھائی ان کو جو ہے وہ نہج البلاغہ میں اس کے بارے میں میں بھی گفتگو کرتا ہوں کہ ہم نے کہا تھا کہ ان کو نہج البلاغہ میں شیطان کہا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے توہین کر دی 2 سال پہلے امیر معاویہ کی. امیر معاویہ یعنی کہ اگر وہ امیر ہے تو امیر المومنین صلوات اللہ علیہ مولا علی علیہ السلام امیر نہیں ہے, وہ غیر امیر ہے. یعنی کہ ایک حکومت میں ایک ہی امیر ہو سکتا ہے نا. یعنی کہ اگر معاویہ ابن ابی سفیان امیر ہے تو امیر المومنین کی نفی ہو گئی. تو بہرحال انہوں نے جو ہے وہ یہ پوری گفتگو کری کہ معاویہ ابن ابی سفیان کی توہین ہو گئی, ان کو رضی اللہ کا, انہوں نے تمام چیزیں کہی. تو کوئی بھی تشیع شیعہ معاویہ ابن ابی سفیان کو امیر المومنین نہیں کہتا, نہ ہی اس کو رضی اللہ کہتا ہے. اس نے کہا کہ آپ نے ہمارے امیر المومنین کی توہین کی ہے. تو کوئی بھی شیعہ معاویہ ابن ابی سفیان کو امیر المومنین نہیں کہتا. انہوں نے امیر تو کہا, اس کے ساتھ مومنین کا لقب بھی استعمال کیا. اگر امیر ان معنوں میں ہوتا ہے کہ جس معنوں میں رعایا نے یا جس معنوں میں جو ہے وہ تسنن نے اس زمانے میں قبول کیا تھا, انہوں نے آگے سے مومنین لگا دیا, یعنی کہ تمام مومنین کے امیر. کوئی بھی شیعہ معاویہ ابن ابی سفیان کو امیر المومنین نہیں کہتا. تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ شیعہ بھی نہیں, یعنی کہ نہ تو یہ شیعہ ہے نہ تو یہ سنی ہے, ان گفتگو سے جو کہ ہم نے سم اپ کر دی. اور اگر یہ مسلمان ہوتی
تو یہ کبھی بھی بیت اللہ کے حج کا تمسخر نہیں اڑاتی، چونکہ بالڈ ہونا، بال منڈوانا، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس میں کوئی چڑھنے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ خود آپ کی تربیت بتا رہی ہے کہ آپ مسلمان ہی نہیں ہے. یعنی کہ اگر ایک شخص مسلمان ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ فلاں شخص جو ہے وہ گنجا ہے، بلکہ یہ تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا تمسخر ہے، یا آپ علیہ السلام کی شریعت کا تمسخر ہے کہ نہیں ہے. تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ مثلا گنجا ہے، تو اس میں نہ تو امام علیہ السلام کی توہین ہے، بلکہ یہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے، چونکہ اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ یہ خود بیت اللہ کے حج میں بال منڈوانا امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی سنت ہے، مولا علی علیہ السلام کی سنت ہے. انہوں نے جو ہے وہ بخاری مسلم بھی نہیں پڑھی، اپنی کتابیں بھی نہیں پڑھی. تو بہرحال اس سے ثابت ہوا کہ اگر تو یہ شیعہ ہوتی تو یہ معاویہ بن ابی سفیان کو امیر المومنین نہیں کہتی، اگر یہ سنی ہوتی تو یہ عائشہ بنت ابی بکر کو ظالم نہیں کہتی، اور اگر یہ مسلمان ہوتی تو یہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا تمسخر نہیں اڑاتی. یعنی کہ کوئی بھی شیعہ معاویہ ابن ابی سفیان کو امیر المؤمنین نہیں کہتا، اور کوئی بھی سنی عائشہ بنت ابی بکر کو ظالم نہیں کہتا، اور کوئی بھی مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا تمسخر نہیں اڑاتا. اس سے ثابت ہوا کہ نہ تو یہ شیعہ ہے نہ یہ سنی ہے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنے کچھ عزائم کے تحت، چونکہ ان کو کوئی بھی عقائد نہیں معلوم ہے، تشیع کے بھی نہیں معلوم، تسنن کے بھی نہیں معلوم، اور تمام جمہور مسلمانوں کے جتنے بھی عقائد ہیں وہ ان کو نہیں معلوم ہے. تو بہرحال یہ ایک موضوع ہے بڑا دلچسپ ہے، جس سے آنٹی کی جو ہے وہ پورے کے پورے چہرے سے کفر کا نقاب جو ہے وہ اتر گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے ہندو ہیں. چونکہ آپ ان کا چینل بھی وزٹ کر لیں، یہ ہندو ہیں، آپ کو ثابت ہو جائے گا. اور ایک اور چیز بھی آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ انہوں نے اپنی خود کی ویڈیو میں کہہ دیا کہ چونکہ کانٹینٹ تو چاہیے، کانٹینٹ نہیں چاہیے آنٹی، آپ کو کمانا ہے، آپ کے چینل کی مونیٹائزیشن بند کر دینا، چونکہ اس میں ننگی ننگی عورتیں تو ویسے ہی ناچ رہی ہیں، پورک کی ایڈورٹائزمنٹس ویسے ہی چل رہی ہے، سور کی جو حرام ہے. چونکہ یوٹیوب میں آپ اس کیٹیگری کو ڈسیبل نہیں کر سکتے، ہم نے ثابت کیا تھا وہ آبدی کو. ابھی تک اس آبدی کے چینل میں بھی اور آپ کے بھی چینل میں پورک سور کود رہا ہے، لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، اپنے چینل کو بند کریں، مونیٹائزیشن ہٹائیں، تو یہ آپ کبھی بھی نہیں کریں گی. تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے فقط کمانے کے لیے ان کا جو ہے وہ ایک منشور ہے. جبکہ ہمارا چینل آپ دیکھیں، فیس بک کے پیج کے اوپر بھی ہمیں جو ہے کتنی ایڈورٹائزمنٹ والوں کی طرف سے جو ہے کانٹیکٹ ہوا، ہم نے منع کر دیا. یوٹیوب کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم آن کر سکتے ہیں مونیٹائزیشن، لیکن ہم نے نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کبھی کوئی چیز تو کریں، آپ چھوڑے ایسی کمائی کو، تو وہ آپ کبھی نہیں کریں گے. جبکہ آپ خود دیکھ لیں، اسکرین شاٹس ہم لگا دیں گے بعد میں، کہ ان کے پورے چینل پر جتنی یہ کمائی کرتے ہیں حرام کی، تو ان کا اصل ہدف کمانا ہے، اور مسلمانوں میں آپس میں جو ہے وہ تفرقے بازی ہے. اور ایک بندے نے کمنٹ کیا تھا، میں نے کچھ وقت پہلے دیکھا بھی تھا، تو اس سے صحیح کمنٹ کیا تھا. اس وقت تو میں سمجھ رہا تھا کہ اس نے غلط بات لکھی ہے، لیکن اس نے ٹھیک بات لکھی تھی کہ بھائی اگر آپ کو مجھ سے اختلاف ہے، اب میں تو آپ کے لیے نہ محرم ہوں نا، تو آپ فقط میری بات سنیں اور اس کا نقد کریں. وہ تو آپ کو نہیں کرنا، چونکہ غصہ ہے، شدید غصہ ہے، برہمی ہے نا، چونکہ لوگ منتشر ہو رہے ہیں آپ سے، اور ہمیں آئے دن جو ہے وہ باخدا لوگ کیا کہتے ہیں کہ شیعہ اسماعیلیہ ہونا ہے، شیعہ امامیہ اسماعیلیہ مکتب میں داخل ہونا ہے. تو اب آنٹی کا آپ غصہ دیکھیں، بغض و عناد دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کبھی چہرے کے بارے میں کچھ، تو کبھی فلاں چیز کے بارے میں کچھ. آپ میرے جو ہے وہ فقط نقد کا جواب دیں، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کا آپ جواب دیں گے تو خود آپ اپنی لوز کریں گی، چونکہ آپ کی کچھ ہے تو نہیں، تو آپ خود فقط لوز کریں گی جو ہے وہ اپنا ایک، چونکہ وہ تو کچھ ہے نہیں، ویوز وغیرہ آپ کے کچھ ہے نہیں، 11,000 میں سے سبسکرائبرز میں سے کوئی دیکھتا وقت تو نہیں ہے آپ کو اتنے سالوں سے. یہ بھی آپ لوز کریں گے کہ جو تھوڑی بہت بھی جو ناسبیوں کے اندر آپ کی عزت ہوگی، وہ یہ خود سوچیں گے کہ بھائی یہ کیوں کسی نامحرم کے یعنی کہ چہرے کے بارے میں بات کر رہی ہے، شکل کے بارے میں بات کر رہی ہے، اس کو فقط اتنا کیا جواب دینا چاہیے. تو اس لڑکے نے جو لکھا تھا نا کامنٹ کہ یہ یعنی کہ اب میں وہ جملہ بولنا نہیں چاہا، چونکہ میری مجلس، میرا جو پلیٹ فارم ہے وہ گندا ہوگا، تو یہ وہیں کی ہی یعنی کہ
پیداوار ہو سکتی ہے، وہیں کیا ہی، کیونکہ ایک شخص سے بھائی وہ عورت سے بات کر رہا ہوں میں اگر، تو میں اس کے حوالے سے بات نہیں کروں گا، جو بھی اس کا چہرے کا حوالہ ہوگا یا کوئی بھی، میں فقط اس کا نقص کا جواب دوں گا علمی حیثیت سے۔ اگر آپ کو بھی علمی روش کو برقرار رکھنا تھا تو آپ جو ہے یہی کرتی۔ باقی اہل بیت علیہ السلام کے خاندان کے حوالے سے خود اس ناشریوں کو آپ پڑھ لیتی، کچھ بھی آپ کی اسٹڈی نہیں ہے کہ وہ خود جعفر ابن علی نکی کو جو ہے وہ کذاب کہتے ہیں، چونکہ حسن عسکری کے بھائی نے جو ہے وہ امامت کا ادعا کیا تھا تو وہ ان کو کافر کہتے ہیں، تو وہ ان کی تکفیر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تمام معاملہ آپ پڑھتی ہیں نا، خود عائشہ بنت ابی بکر کے بارے میں ابھی تک آپ کی جو زبان ہے وہ لڑکھڑا رہی ہے، اور آپ جو ہے وہ گفتگو نہیں کر پا رہی ہیں کہ ہاں اگر یہ ہو گیا تو کیا ہو گیا۔ تو بابا عائشہ بنت ابی بکر کا اگر امیر المومنین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بغاوت کرنا، باغی ہونا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اوپر سوال نشان نہیں ہوتا، ان کی نبوت خراب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا، مسلمان تو ہیں نہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہے۔ یہ امہات المومنین کیوں کہتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ان کو امہات المومنین کیوں کہتے ہیں، کہ وہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں عائشہ بنت ابی بکر۔ معلوم کر لیں بھائی، کچھ پڑھ لیں۔ تو اگر نبی کی بیوی ہے وہ، اور اس نے اہل بیت علیہ السلام سے جنگ کی ہے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا ہے، نبی کی بیوی ہوتے ہوئے، زوجہ کا مطلب بیوی ہوتا ہے، یہ بھی بتا دو اس کو، کوئی کیا پتا اس کو اردو بھی نہیں آتی ہو، زوجہ کا مطلب بیوی ہوتا ہے، ایک چیز اس کو اردو نہیں آتی میرے خیال سے، مسلمان بھی نہیں ہے، تو وہ نبی علیہ السلام کی زوجہ یعنی بیوی ہے۔ اور اس کا یہ تمام اعمال جو آپ نے خود نے گنوا دیے کہ اہل بیت علیہ السلام پر ظلم ہوا، تاریخ ہے، تو نبی علیہ السلام کی کریڈیبلٹی لوز نہیں ہوئی، آپ کی نبوت خراب نہیں ہوئی۔ تو بابا آنٹی، تو یہاں پر اگر آغا خان صلوات اللہ علیہ کی جو یہاں پر صاحبزادی ہیں زہرا بنت کریم الحسینی علیہ السلام، ان کا انسانیت کے اوپر رحمت کرنا، یہ تو ان کی افضلیت کا معیار ہے عائشہ بنت ابی بکر سے۔ تو یہ موازنہ کرانا مقصد نہیں تھا، لیکن چونکہ آپ کو ایک تھپڑ مارنا تھا علمی، تو وہ مقصود تھا۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ان کی شبہات کو خود نگلیکٹ کر دیتی ہیں، خود آٹومیٹکلی جو ہے وہ رد کر دیتی ہے۔ رد و تردید کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو بہرحال اس کو ہم زیادہ جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کرتے اور آگے چل جاتے ہیں آگے۔ زیادہ بات کرنا بھی جو ہے وہ فضول ہے، چونکہ ان کے پاس جوابات آپ دیکھ رہے ہیں، اب یہ جو ہے وہ رو رہے ہیں، تو ان کو رونے دیں۔ آپ جو ہے فقط جو کتب ہم آپ کو دیتے رہیں گے وہ آپ پڑھیں، اپنا ایمان مضبوط کریں، اور دوسرے فرقے سے کوئی داخل ہوتا ہے تو ان سے محبت سے بات کریں، چونکہ لوگ جو ہے وہ محبت سے آپ سے بات کریں۔ آپ اگر وہ دشمنی سے بھی آپ سے بات کریں، آپ محبت سے ان سے بات کریں، کسی کی توہین، تنقید، یہ تمام چیزوں سے جو ہے وہ دور رہیں، اور یہ اصل ہمارا جو ہے وہ ہدف ہونا چاہیے۔ امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ کے رویے بتائیں کہ آپ شیعہ، امامیہ، اسماعیلیہ ہیں، جو ابھی ہمارے وقت کے امام ہیں، امام رحیم الحسینی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، اور کبھی بھی کسی سے جو ہے وہ بلا ناگاہ جو ہے وہ آپ الجھے نہیں، بلکہ اپنا جو اصل ہدف و منشور ہے اسی کی طرف جو ہے وہ گامزن رہیں۔ پھر اسی ضمن انہوں نے بولا کہ صابر نے جو ہے وہ نہج البلاغہ سے ریفرنس کوٹ کیا ہے۔ تو بابا آنٹی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب کسی سے کمپیریٹیولی گفتگو کی جاتی ہے تو اس کے مصدر سے کی جاتی ہے، اس کے منابع سے کی جاتی ہے۔ ہم نے بخاری مسلم کے حوالہ جات دیے، تسنن کے تھے، آپ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہم نے نہج البلاغہ سے حوالہ جات دیے، وہ اسناشری مکتب سے تھے، آپ تو اسناشری شیعہ، سنی مسلمان، اسماعیلی شیعہ کچھ بھی نہیں ہے آپ تو، چونکہ آپ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو بہرحال آپ تو شیعہ، سنی، مسلمان کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کو ان کتب کا کیا معلوم۔ باقی ہماری کتابیں تو بھرپور ان موضوعات سے بھرپور ہیں، آپ خود بھی اپنی اسٹریم میں ان کتابوں کو لے کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ تو بہرحال ابھی کے لیے